الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ آل عمران کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 121 122 121 122۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے سامنے اس موقع کا ذکر کیجیے جب آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جا بجا مقرر فرما رہے تھے، مامور فرما رہے تھے۔ اللہ سب باتیں جانتا اور باخبر ہے۔ یاد کیجئے جب آپ میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد کے لیے موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جنگ احد کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے 3 ہجری میں آل عمران نازل فرمایا۔ جنگ احد 3 ہجری میں ہی ہوئی، اس سے پہلے کہ جنگ پر بات ہو 2 ہجری کے کچھ مختصر واقعات، اور پھر 3 ہجری میں جو باتیں ہوئیں وہ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جنگ بدر کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے 2 سورے نازل فرمائے جنگ پر تبصرے کے لیے، سورۃ الانفال، اور چونکہ اب ایک اسلامک مملکت بن چکی ہے، حکومت بن چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کا ایک بڑا حصہ نازل فرمایا تاکہ اسلام نظام زندگی دنیا والوں کو دکھایا جائے۔ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ، والدین، بیوی بچوں کے شادی بیاہ، طلاق، عبادات، رسومات، سماجی لین دین، تعلقات اور معاشی لین دین، قرض، تجارت، حکومت کی سطح پر ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں سورۃ البقرہ میں، جو قرآن مجید کا طویل ترین سورہ ہے، 286 جس کی آیت ہے، اس میں تعلیمات نہیں تھی۔ میں دراصل یہ جاننے کی اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے لیے نہیں آئے تھے یا کچھ اور رسومات۔ ہر مسلمان جو شعور سنبھالنے کے بعد میں دنیا میں آ کر اپنے مرنے تک جن زندگی کے مراحل اور مدارج سے گزرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے تعلیمات دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے عمل کر کے ایک بہترین معاشرہ آج سے 1400 سال پہلے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اب مطالبہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں یہی نظام جاری و ساری ہو، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا بنیادی منشا اور مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ ایک آیت 3 بار استعمال کی گئی ہے قرآن مجید کہ ہم نے نبی کو بھیجا اس لیے سچا دین دے کر، حق بات دے کر، کہ یہ نظام زندگی دنیا کے ہر ازم پر چھا جائے۔ دنیا ان نظاموں کو فنا کرنا نہیں چاہتا، بلکہ ہٹ دھرم ضدی لوگ جو اس کو ابھی بھی ماننا چاہتے ہیں، وہ اسلام کے سائے میں جی سکتے ہیں۔ عقیدہ بدلنے کے لیے اسلام کوئی ان پر پریشر نہیں ڈالے گا، کوئی زور نہیں ڈالے گا، کوئی طاقت یا لالچ سے ان کا عقیدہ، دھرم، دین نہیں بدلا جائے گا۔ وہ اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر جمے رہنے پر پوری طرح قادر ہیں، رہیں گے۔ وہ عبادات اپنے طریقے سے کریں گے، اپنے رسومات کریں گے، ان پر کوئی، البتہ پبلکلی عوامی سطح پر ان سے کوئی ایسی حرکتیں ہوں گی جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ورزی ہے، پھر انہیں سزا دی جائے گی، وہی سزا جو مسلمانوں کو دی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا۔
یہ ہے اسلام، یہ ہے ہمارا دین جس کو دنیا میں پھیلانا مقصود ہے، اور اس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ نے حجاز کی سرزمین پر دین اسلام کو نافذ کیا، اس کا پریکٹیکل نمونہ پیش کیا، اور آپ کے بعد 30 سال کی خلافت کے دور میں، اور پھر اس کے بعد میں 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں، تقریباً 50 سالوں میں آدھی سے زیادہ بڑی دنیا پر اسلام کا پرچم لہ رہا ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، بس وہی تعلیمات جاننے کے لیے ہم اب دوسری ہجری کے اختتام اور تیسری ہجری کے شروعات میں کیا باتیں ہوئیں۔ جنگ بدر کی شکست کا اثر بڑا رہا قریش مکہ پر۔ انہوں نے جا کے پہلا اعلان تو کیا کہ کوئی روئے دھوئے نہیں، بہت بڑا نقصان لاس ہوا تھا ان کا۔ 70 ان کے لوگ مارے گئے، جن میں تقریباً بڑے بڑے جو عمر رسیدہ تھے سب کھیت رہے، 70 آدمی قید ہو گئے۔ اتنا بڑا نقصان کبھی اس سے پہلے پوری عرب کی ہسٹری میں شاید ایسا واقعہ نہیں پیش آیا، اور اپنوں کے ہاتھوں پیش آیا ہے۔ ظاہر مہاجرین نے بے تحاشا جنگیں لڑی، جنگ جو لڑی بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑی، اسلام کی اللہ کی قوت ان کے پیچھے تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد و نصرت فرمائی ان کی۔ ایک آدمی تھا مکے میں، عمیر بن وہب جمحی، یہ دراصل صحابہ اکرام کو بہت اذیتیں دیتا۔ اس کا بیٹا جنگ بدر میں قیدی ہو گیا، یہ تو گیا نہیں تھا جنگ میں، بیٹے کو بھیجا تھا۔ یہ اور ایک دوسرا آدمی صفوان بن امیہ کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ صفوان کے منہ سے نکلا کہ خدا کی قسم اتنے ہمارے ساتھیوں کے جن دنیا سے چلے جانے کے بعد اب دنیا میں دل نہیں لگتا۔ اس آدمی عمیر نے اس نے کہا کہ اللہ کی قسم تم سچ کہتے ہو، اگر میرے ذمے کچھ قرض ادا کرنے کا نہ ہوتا تو پھر، اور میرے بال بچوں کے لیے میں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، اور ضائع میرے بعد میں یہ ضائع ہو جائیں گے، تو اگر یہ تمام چیزیں مجھے مل جاتی تو میں تلوار لے کر جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا۔ اصل مدینہ جانے کا میرا بہانہ بنتا بھی ہے، میرا بیٹا قید ہے، لوگ تو سمجھیں گے میں تو بیٹے کو چھڑانے کے لیے فدیہ دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں اچانک محمد پر حملہ کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم اور قتل کر دیتا۔ اتنا سننا تھا کہ صفوان نے کہا کہ بھئی یہ اتنی بات ہے، چلو میں تمہارا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری میری، تمہارے بعد تمہارے بال بچوں کو میں اپنے بال بچوں کی طرح پالوں گا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو میں میرے گھر والے استعمال کر رہے ہوں تمہارے گھر والوں کو نہ ملے گی۔ دونوں میں قول و قرار، اچھا دونوں آدمیوں کے علاوہ کوئی ہے نہیں وہاں پر، قول و قرار ہو گیا، یہ گھر گیا۔ دراصل اس شخص عمیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھمکی دی تھی، اور پھر کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس موقع پر فرمایا تھا کہ تم تو نہیں، البتہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ باہر گھر گیا، اس نے تلوار تیز کی، اس پر زہر لگایا، زہر آلود کی، سیدھا مدینہ پہنچ گیا۔ اب جب مدینہ پہنچا تو پہلی نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑی ہے، فوری وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دشمن عمیر یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، اور فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ دشمن تلوار لے کر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت عمر نے اس سے پہلے پیش بندی کے طور پر کچھ صحابہ اکرام سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر گھیر کر کھڑے رہ جائیں، مجھے خطرہ ہے۔ صحابہ اکرام پہنچ، حضرت عمر نے اس کے تلوار اور پرتلے کو پکڑا اور پکڑ کر قریب لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دو۔ حضرت عمر کو چھوڑنا پڑا، اور اس سے کہا کہ عمر میرے قریب آ جاؤ۔ تو اس نے قریب آ کر کہا آپ لوگوں کی صبح بخیر۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم کو صبح کے سلام کے لیے ایک بہترین لفظ عطا کیا ہے، ایک ایسا تحیہ جس سے مشرف ہو جاؤ گے، جسے قبول کر لو گے تو تمہارے لیے بہترین ہوگا، اور یہ ہے السلام علیکم، اور یہ جنت کے لوگوں کا تحیہ ہے۔ پھر پوچھا آپ نے اے عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ جو قیدی ہیں آپ کے قبضے میں، اسی کے لیے آیا ہوں، آپ ان کے بارے میں احسان کیے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو یہ تمہارے گلے میں تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا اللہ ان تلواروں کا برا کرے، یہ ہمارے کچھ بھی کام نہیں آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا بس قیدی کو چھڑانے آؤں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کعبۃ اللہ کے پاس حتیم کے قریب تم اور صفوان بن امیہ بیٹھے ہوئے آپس میں بات کر رہے تھے، اور تم نے اپنے قرض کا، اپنے اہل و عیال کا تذکرہ کیا۔ صفوان نے تم سے تمہارا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لی، تمہارے بال بچوں کی نگہبانی کا عہد کیا، اور تم مجھے قتل کرنے کے ارادے سے یہ تلوار لے کر یہاں پر آئے ہو۔ لیکن تم بھول گئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ حائل ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص بے اختیار ہو گیا، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے ہیں اور جو آپ پر وہی نازل ہوتی ہے ہم اسے جھٹلایا کرتے تھے، لیکن یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ جو تنہائی میں میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے اطلاع دی۔ کل میں شہادت ادا کیا، مسلمان بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ، اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ بنو قینقاع مدینے میں رہنے والا، آبادی کے بیچوں بیچ یہودیوں کا قبیلہ جس کا بازار پر قبضہ تھا، تجارت کرتا تھا، اسے شہر بدر کر دیا گیا۔ پھر اس دور میں جو اہم کام ہوئے، حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، آپ تشریف لائیں۔ حضرت عمر بے چین پھر رہے تھے کہ بیٹی حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی تھی، نوجوان ہیں۔ پہلے پیغام پیش کیا حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں، یہ نہیں دیکھا کہ حضرت ابوبکر عمر میں حضرت عمر سے تقریباً 10 سال بڑے ہیں۔ جوان بیٹی کا نکاح ایسے شخص کو پیش کیا جا رہا ہے جو والد سے بھی 10 سال بڑا ہے، وہاں دینداری دیکھی جا رہی۔ حضرت صدیق نے کوئی جواب نہ دیا، نہ ہاں کہا نہ خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر کو بڑی دلی تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد میں رشتہ حضرت عثمان کو پیش کیا گیا، جن کی زوجہ بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی مطلب غم میں ہیں، ابھی اس بارے میں میں نہیں سوچ سکتا۔ انہوں نے صاحب جواب دیا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی حضرت عثمان کی بھی اور حضرت حفصہ کی بھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا تاریخی جملہ فرمایا، حفصہ کو وہ مرد ملے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کو وہ لڑکی ملے گی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ ظاہر یہ رسول کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، کون افضل ہے؟ اب اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا حضرت عمر کو کہ حفصہ کا نکاح مجھ سے کرو۔ حضرت عمر کی خوشی کا ٹھکانہ ہے۔ اب حضرت حفصہ کو حضرت عثمان سے بہتر مرد میں، رسول اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور کون ہو سکتا؟ جملے دیکھیے کیسے زبان مبارک سے ادا ہوئے اور حقیقت اختیار کر۔ اب اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملے اور صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے ناراض ہو، اس لیے کہ تم نے بیٹی کا رشتہ پیش کیا اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر دراصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حفصہ کا تذکرہ کیا تھا، اور مجھے امید تھی کہ شاید وہ حفصہ سے نکاح کر لیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مجھ سے ذکر کیا تو میں نے راز سمجھا اور بتانا مناسب نہیں سمجھا، اور مجھے خیال تھا کہ اگر آپ قبول نہ فرمائیں تو پھر میں نکاح کر دوں، لیکن تم نے دیکھا بہرحال چند دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد میں آپ نے ایک اور خاتون سے نکاح کر لیا۔ یہ تھی حضرت زینب بنت قدیمہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کی زوجہ۔
یہ میدان بدر میں شہید ہوئے تھے. یہ بھی خاتون بڑی سابقون اور الاولون میں شمار ہوتی ہیں، نوجوان ہیں، ام المساکین کے نام سے جانی جاتی ہے، بہت صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی. یہ تمام نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیے؟ حضرت خدیجہ کے بعد پہلا نکاح ایک عمر رسیدہ بڑی ڈھیل ڈول کی خاتون سے کرنا، حضرت سودا رضی اللہ عنہ، جس سے کہ آپ نے کسی اپنے تسکین نفس یا شوق کے لیے نہیں کرا، بچوں کی نگہبانی کے لیے، لڑکیوں کی پرورش اور تربیت کے لیے ایک خاتون ضروری تھی. حضرت عائشہ سے جبرائیل نے 2 بار آ کر فرمایا، بتایا کہ یا دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں. پھر دوسرے اپنے سیدھے ہاتھ رائٹ ہینڈ کی بیٹی سے نکاح کر کے رشتہ اور مضبوط ہو گیا. حضرت عمر کی بیٹی سے، یہ آپ کے داہنے ہاتھ ہیں، جن کے بارے میں کئی احادیث ہیں دونوں کے بارے میں، تم دونوں میری آنکھیں ہو، تم دونوں میرے کان ہو، تم دونوں کے ایک بات پر متفق ہو جاؤ تو میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا، اور رشتہ مضبوط ہو گیا. اب اس خاتون سے جو نکاح ہوا ہے حضرت زینب بنت قدیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اب ان کا مسئلہ کہ سابقون الاول ہیں اور شوہر چلا گیا ہے، دل جوئی ایک پوائنٹ. دوسری چیز، نبی سے بہت سارے دینی مسائل جو گھریلو اور خواتین سے متعلق ہیں وہ تمام خواتین سیکھیں گی اور خواتین تک پہنچائیں گی. عورتوں کے معاملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھ کر خطبے میں نہیں واعظ فرما سکتے، کھول کر بہت ساری باتیں بتانی پڑے گی. اب کچھ ایسے مسائل ہیں، میں آپ سے تذکرہ صرف بڑے منتخب الفاظ میں کر رہا ہوں، اگر کھل کر کروں گا تو آپ شاید میرا درس سننا چھوڑ دیں گے اور فرمائیں گے کہ بھائی یہ تو آپ بڑی فاحش باتیں کر رہے ہیں. ایک خاتون آ گئی، کہنے لگی کہ مجھے شکایت ہے، نسوانی شکایت، یعنی ہر مہینے کے ایام کے علاوہ بھی کبھی یہ شکایت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، روئی رکھ لیا کرو. اب وہ خاتون پوچھ رہی روئی کہاں رکھوں، کیسے رکھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے اتنا فرمایا سبحان اللہ. حضرت عائشہ بیٹھی تھی، وہ خاتون کو بازو لے گئی اور انہوں نے پوری طریقے سے سمجھایا کیا کیا جائے. اب بتائیے، اب اگر میں اس کو اور کھول کر بتاؤں آپ سے، برداشت کریں گے آپ؟ اس لیے کہ میرے سامعین کے اندر خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں. اور یہ مت سمجھیے کہ ہر آدمی ایک دم انتہائی ذہین انٹلیکچوئل ہوتا ہے. بعض لوگوں کو سامنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اب وہ خاتون نے بھی ایسی سوال کر لیا. یہ چیزیں بہت ساری ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ خواتین کے مسائل سے متعلق خواتین بہت ساری باتیں عورتوں کے درمیان پہنچا، پھر وہ ساری دنیا کے کونے کونے تک باتیں پہنچنی ہیں. ابو سفیان نے عہد کیا تھا جنگ بدر کے بعد کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، سر میں تیل نہیں ڈالوں گا جب تک کہ بدر کا بدلہ نہ لے لے. اب کب تک؟ مہینہ 1.5 مہینہ انتظار کیا. آخر میں ایک چھوٹا سا 200 سواروں کا دستہ تیار کیا، تیزی کے ساتھ سفر کرتے مدینہ پہنچے. باہر 2 قبیلے تھے، ایک کے پاس گئے، بنو نذیر قریظہ کے پاس، وہ لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا. بنو نذیر کے پاس گئے، سردار نے کھلایا پلایا، بڑی تواضع کی، لیکن دیکھا بتا بھی دیا ہوگا کہ بھئی یہ لوگ بڑے محتاط ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں. ابو سفیان نے مناسب سمجھا کہ مدینے پر حملے کے بجائے اطراف و اکناف میں جہاں مسلمانوں کی یعنی سرکاری چراگاہیں تھی وہاں پر جا کر اچانک حملہ کیا، 1-2 جھوپڑیاں جلا دی، آدمیوں کو قتل کیا اور اونٹوں کو لے کے بھاگنے کی کوشش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایسا ہو رہا ہے. آپ نے فوری صحابہ اکرام کا دستہ تیار کیا اور چل پڑے. ابو سفیان کو جیسی اندازہ ہوا کہ پیچھا ہو رہا ہوگا تو وہ راستہ دیکھیے، مکے سے مدینے کا راستہ 450 سے 500 کلومیٹر ہے، آنا جانا 1000. اب کھانے پینے کے لیے اس زمانے کے عرب ستو، صرف مرد آدمی نکلے تھے، ستو اور پانی کی مشکیں ہیں، کھانے کے لیے کھجور کے ستو کے تھیلے بنے ہوئے. بوجھ ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے کھجور کے تھیلوں کو پھینکنا شروع کیا اور بھاگ. یہ غزوہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس فوج کے ساتھ آئے، لیکن یہ لوگ بہت تیزی سے سفر کر کے نکل گئے تھے تو پکڑنے نہیں پائے. اس کو غزوہ سویخ کہتے ہیں. اب
مکے والوں کا حال یہ ہے کہ رو نہیں سکتے، غم نہیں کر سکتے. ایک چیز تو طے کر لی کہ بھائی اب ایک کام کرنا چاہیے ہم کو. ابو سفیان جس قافلے کے ساتھ جا کر منافع کما کے لائے تھے اس کی بہت بڑی مقدار تھی، زبردست قسم کی، جو اس میں اونٹ تھے، اور 1000 اونٹ 50,000 دینار کا پروفٹ. یہ تمام کے بارے میں طے کیا گیا کہ اب کوئی آدمی یہ پیسے نہیں لے گا، یہ سارا منافع اب آنے والی جنگ کی تیاری میں ہتھیار فراہم کرنے میں لگ جائے. سب راضی ہو گئے، سب کے دلوں میں آگ بھری ہوئی تھی. بہرحال آخر کار وقت آیا اور پھر 3000 کی تعداد میں فوج مکے سے نکلی. اب جو بڑے بڑے سردار، اب یہ دوسری نسل ہے، سارے پرانے ہو چکے. اب قیادت سپہ سالاری حضرت ابو سفیان کے ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. یہ ابو سفیان بن حرب ہے. ان کے علاوہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابی جہل، صفوان بن امیہ، عبداللہ بن ربیعہ، یہ سب سے آگے بڑھ کے بڑے پرجوش سے. بہرحال جنگ کی تیاریاں کی. اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، انہوں نے دیکھا کہ تجارت بند ہے اور کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے، اب کیا جائے. ایک قافلہ بنا کر بھیجا کہ اس کا تجارت کے لیے بھیجے، آسان راستے سے یہ جائیں گے اور بچ کر تجارت کر کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسی نظام کے سبب مسلمانوں کو اطلاع مل گئی. ایک صحابی تھے، وہ مکے میں ایک آدمی کے دوست تھے، نعیم بن مسعود کے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہیں پتہ چلا شراب کے نشے میں، انہوں نے یہ اپنے تجارتی قافلے کا بتایا. انہوں نے، وہ صحابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع دے دی، اور اس قافلے پر مسلمانوں نے حملہ کیا اور تجارت کا سامان ہو گیا. ظاہری ان کو کافی نقصان ہوا، بہت سارا مال بھیج رہے تھے. 3000 کی تعداد میں 200 گھوڑے، اور پھر ان کو صرف سواری کے بغیر چلایا گیا تاکہ وہ تازہ دم رہے، سواری نہیں کی گئی. 700 زرہیں تھیں، اور ہر آدمی پوری اپنی تیاری کے ساتھ. اور گھڑ سوار دستوں کی قیادت کے لیے حضرت خالد بن ولید کو چنا گیا. ابھی یہ بھی ایمان نہیں لائے. بہرحال حضرت عباس چونکہ جنگ بدر کے بعد میں روایت ہے کہ ایمان تو لائے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر، آپ نے کہنے پر، آپ نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا. ان تیاریوں کی پوری اطلاع آپ نے دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بڑی تعداد میں فوج آ رہی ہے. مسجد نبوی میں یہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنی حد تک محدود رکھو. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے کچھ فاصلے پر تھے، مسجد قباء میں تھے. آپ فوری تشریف لائے، مسجد میں صحابہ اکرام کو جمع کیا اور مجلس شورا منعقد ہوئی، مشورہ. اب اس وقت کس کے اراکین کوئی نہیں ہے، تمام لوگ جو بڑے بڑے قبیلے اوس کے سردار ہیں، قبیلے خزرج کے سردار ہیں، مدینے سے مہاجرین آئے ہوئے ہیں، ان سب سے بات چیت ہوئی. بڑی تعداد سینئر صحابہ اکرام کی جو مدینے یا مکے کے تھے، دونوں نے ایک ہی مشورہ دیا کہ اگر بہت بڑی تعداد میں فوج آ رہی تو پھر ہم آبادی کے اندر رہ کر جنگ کریں. اس کے برخلاف وہ نوجوان جن کو جنگ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، کچھ بھی بہت ساری وجوہات تھیں، کچھ سفر کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، کچھ مدینے کے باہر تھے، آن دا اسپاٹ کچھ انہیں اطلاع نہیں ملی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اویلیبل تھے لوگ ان کو لے کر وہ نکل گئے تھے. بہرحال وہاں پہنچنے تیاری ہوئی. اب تو ان نئے نوجوان صحابہ اکرام نے اب مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول، جب اللہ کے راستے میں جنگ کرنا ہے تو پھر آبادی میں بند ہو کر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ میدان میں جائیں گے، کھل کے جوہر دکھائیں گے، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا.
جیت گئے تو الحمدللہ، ہارے تو جنت ملے گی ہمیں۔ شہیدوں کے لیے خطرہ خون کی زمین پہ گرنے سے پہلے جنت ملتی ہے۔ انہیں اس راز کا پتہ تھا، اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں شرکت کرنا یہ بازی موت کی بازی ہے، جو کچھ ہے لگاؤ داؤ پر۔ گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ جیت گئے مال غنیمت کے ساتھ آئیں گے، ہار گئے شہید ہو جائیں گے، الحمدللہ فوری جنت میں سے مرنا تو ہے۔ مسلمان کبھی موت سے ڈرتا نہیں، لیکن یاد رکھیے ڈرتا نہیں تھا، آج ایسا نہیں ہے۔ بڑا کم فیصد ہے، 1%، 2% ہوں گے جو موت سے نہیں ڈرتے ہیں، ورنہ اس وقت دنیا موت سے خوف زدہ ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ ایک دور آئے گا میری امت پر کہ یہ وہن کا شکار ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول، وہن کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی طلب، موت کا خوف اور ڈر۔ آج ہم کو ہر مسلمان بس جینا چاہتا ہے، جینا چاہتا ہے، حالانکہ سب کو معلوم ہے ایک وقت آئے گا، اللہ کتنی لمبی سے لمبی زندگی جی لیں، ٹائم آئے گا جانا پڑے گا اس دنیا سے۔ آخر 1000 سال کے بعد میں نوح علیہ السلام کو بھی تو جانا پڑا، تو پھر وہ نبی ہو کے اللہ نے جب انہیں بلا لیا تو ہم کون ہیں؟ اب تو نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، ہر کسی کو جانا ہے، تو پھر موت کا خوف کس بات سے؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے آج۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا، کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میں ایک جگہ تھوڑی سی تیڑ آ گئی۔ تلوار کی دھار میں تیڑ آنے کا خواب کی تعبیر یہ ہوئی کہ آپ کے خاندان کا ایک آدمی، گھر کا ایک آدمی شہید ہوگا، اور گائیں ذبح کی جا رہی ہیں۔ اس کی تعبیر یہ دی گئی کہ کچھ صحابہ اکرام بھی شہید ہوں گے۔ صحابہ اکرام نوجوانوں کی بڑی تعداد نے اصرار کیا کہ اللہ کے رسول اب دشمن سے میدان جنگ میں 2 ہاتھ ہوں۔ کافی دیر تک بات چیت رہی، جب اکثریت کی رائے میدان جنگ کی طے پائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حجرے میں گئے، مسجد نبوی میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے امامت کی جگہ پر، حضرت عائشہ کا حجرہ بڑی مشکل سے 10-15 میٹر کا فاصلہ ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اور تھوڑی دیر میں آپ باہر آئے تو اس حال میں کہ آپ جنگی لباس پہنے ہوئے تھے۔ اب صحابہ اکرام پر ایک ہیبت تاری کہ ہم نے کوئی زیادتی تو نہیں کی مطالبے کے اندر کہ باہر جائیں گے۔ اب کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نہیں آپ جو مناسب سمجھتے ہیں وہی آپ طریقہ اختیار کیجئے، آپ چاہیں تو مدینے میں لڑیں گے یا چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ تو پھر فیصلوں میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ الْأَمْرَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ایک چیز کا فیصلہ کر تو پھر اس پر اٹل ہو جاؤ، جم جاؤ، پھر نفع نقصان کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پر بہت غور کرو، ہر ایک کی رائے، عام آدمی سے بھی بات پوچھو، کیا پتا اس کی رائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشورے میں برکت دیتا ہے۔ تو طے پایا کہ اب میدان جنگ میں مقابلہ ہوگا۔